تو محدثین نے ماشاءاللہ حدیثیں جمع کی، اور انہوں نے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس میں اپنی سند بیان کر دی کہ میں نے یہ فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اور قریب کا زمانہ تھا نا، تو 3 یا 4 اتنے درمیان میں واسطے ہوتے تھے، لیکن اس میں کچھ کمزور حافظے والے بھی، کچھ جو عدالت کے لحاظ سے جو صالحیت ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، اور حدیث کے لیے تو شرطیں ہیں بھی سچا ہو، ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق ہے تو بغیر تحقیق کے اس کی بات قبول مت کرو۔ ایک علم وجود میں آیا اللہ کی توفیق سے حدیث کی حفاظت کے لیے، جسے علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی دین کو اللہ نے یہ نعمت نہیں عطا فرمائی، ان کی کوئی کتاب محفوظ ہی نہیں ہے۔ مامون الرشید کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑا لائق نصرانی ان کے دربار میں آیا، مسلمانوں کا جو ایک علاقے کا سپہ سالار تھا، اس نے بتایا یہ بہت بڑا قابل آدمی ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، اسلام کی دعوت دی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ نا تو ہم تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے۔ اس نے کہا جی جب دل ہی نہ مانے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، دل میں اگر ہے انابت ہے قبول کی تو کر لو، نہیں مانا۔ کچھ چند سال گزرے تو امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ وہ بندہ تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے اسے بلایا، پوچھا ہاں بھائی تم کیسے مسلمان ہو گیا؟ میں نے تمہیں اتنی ترغیب دی لیکن تم مسلمان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میرا کام ہے نسخہ نویسی، مطلب کتابیں نقل، پریس تو تھا نہیں نا، تو کتابیں نقل کرتے تھے اور پھر وہ فروخت کرتے تھے۔ یہ اس وقت سلسلہ، پریس کی ایجاد سے پہلے ایسے ہی کتابیں، بڑی محنت کی ان لوگوں نے، ہر بندہ کتاب خود لکھتا تھا یا خریدتا تھا۔ تو میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، یہودی تھا، نصرانی نہیں بھائی، یہودی تھا، مجھے غلطی لگی، یہودی تھا۔ تو میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، کئی نسخے لکھے، ان نسخوں میں میں نے کچھ تبدیلی کر دی، کہیں کوئی آیت کسی طرح کر دی، کوئی کسی طرح کر دی، تو میں نے وہ نسخے فروخت کر دیے۔ ایک نسخہ بھی واپس نہیں آیا، سب لوگ جس طرح ان کے پاس تورات گئی تھی نا اسی طرح پڑھتے رہے۔ پھر میں نے قرآن مجید کی کتابت کی، اس میں بعض جگہ پر تبدیلی کر دی، کچھ آگے کر دیا، کچھ پیچھے کر دیا۔ دوسرے دن سب کے سب نسخے واپس آ گئے کہ بھائی یہ غلط ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے اور اس کی حمایت ہے، تو مجھے اسلام کے صدق کا یقین ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تابعین اور تبع تابعین کو یہ توفیق بخشی۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کے ساتھ کہ میں صحیح حدیثیں لکھوں گا، انہوں نے وہ حدیثیں معطا لکھی، لیکن اس میں تھوڑی چند کچھ ہیں جس پر کلام ہے، باقی وہ حدیث کی بہترین کتاب ہے، مگر اس میں ان کے کچھ اقوال بھی، ان کی فقہ کے بھی موجود ہیں۔ تو علماء تو وہ جب سند پڑھتے تھے تو وہ پڑھ کر پتہ چل جاتا تھا اس میں فلاں راوی ہے، اس میں حارث آور ہے، علی کا شاگرد جھوٹا کذاب ہے۔ عالم تو پڑھ کر فیصلہ کر لیتا تھا، مگر جاہل کو کیا پتا کہ حارث آور کون ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور فلاں راوی کی کیا قدر و قیمت ہے، فلاں راوی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اس بات کا اظہار تو ہوتا رہتا تھا، اظہار تو ہوتا رہتا تھا، لیکن عمل کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو ایک دن اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار کوئی ایسا بندہ ہو کہ خالص صحیح احادیث جمع کر دے، تاکہ عالم ہی نہیں، عام آدمی، سبزی فروش، ہاں جی، اسی طرح زمیندار، دکاندار، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر سکے۔ یہ کام بھائیو اللہ تعالیٰ نے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔
تو اللہ کی دیکھو شان کتنی، اللہ نے اس شخص کو عزت فرمائی کہ کئی لوگ بہت سے مسائل میں ان سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن ماشاءاللہ کوئی بھی ہے نا اہل السنہ ہو، اہل السنہ سنت کو دلیل مانتا ہو، صحابہ کو مسلمان مانتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تو اسے پڑھنے کی آپ بھائیوں کو، ہمارے طالب علموں کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا اس اختلاف کا۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ امت مسلمہ متفق ہو جائے، ایک نسخے کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ سب کی بات چھوڑ کر قرآن اور سنت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کتنی بھی بڑی شان والا شخص ہے، اس کی بات وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، اسلام میں یہ صرف اتنا بڑا دین نہیں ہے کہ چار ہی مذہب گزرے، چار ہی ائمہ، بڑے سینکڑوں ہزاروں، لیث بن سعد، سفیان ثوری، امام اوزاعی، پتہ نہیں کہ کتنے کتنے امام اس امت کے اندر گزرے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کو شاگردوں کی، جن کو کوئی فوج مل گئی، انہوں نے ان کے اقوال جمع کر دیے، ان کا ذرا پھیل گیا، دوسروں کا نہیں پھیل سکا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ لیث بن سعد جو ہے امام مالک سے کم نہیں تھا، مگر اس کے شاگردوں نے اسے ضائع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اب جو بھی بات ہو نا، جو بھی بات ہو، اگر ہم اس پر رہیں گے نا، جس طرح ایک صاحب وہ پہلے ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان چار مذہبوں میں سے ایک، پھر وہ دوسرے مذہب میں چلے گئے، اب اس کے بعد نا انہوں نے ایک کتاب لکھی تفسیر کی زبردست، اس میں وہ شروع میں کہتے ہیں میں پہلے شافعی تھا، پھر میں ہو گیا حنفی، وعلی المرء نصرت صاحبہ، نصرت مذہبہ، بندے کے ذمے ہے کہ اپنے مذہب کی مدد کرے۔ اور پھر اس نے وہ جاہلیت کا ایک شعر لکھا ہے، وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غویت وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي، میں تو غزیہ قبیلے کا ایک فرد ہوں، اگر وہ سیدھے راستے پر چلے گی تو میں سیدھے راستے پر چلوں گا، اگر وہ غلط راستے پر چلے گی تو میں غلط راستے پر چلوں گا۔ نہ میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ جب قرآن مجید کی آیت آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں پھر بقول مصطفیٰ زائر، بقول مصطفیٰ زائر زدین دیگراں ماندم جمال یار، مانے گردد از اغیار عاشق را۔ امام فاخر ظاہر گزرے ہیں یہاں ایک شاعر فارسی کے، وہ کہتا ہے بقول مصطفیٰ زائر ز رائے دیگراں ماندم، جب مصطفیٰ کا قول آ جائے تو اے ظاہر میں نے باقی سب کے قول جو ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ جمال یار مانے گردد از اغیار عاشق را، یار کا جو حسن ہے وہ عاشق کو ہر چیز سے رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتا، دیکھنے ہی نہیں دیتا۔